معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک میں یہ خالی الف جو آتا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ فجر، سورہ الفجر کے اندر یہ آیت ہے یہ، تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، یہاں پہ سانس توڑ دیا۔ اب ہم یہاں سے جو پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے، کیا رولز ہے؟ اب یہ خالی الف ہے، اس میں زبر زیر حرکات کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہم یہاں سے جو پڑھیں گے اس پر زبر دیں گے یا زیر دیں گے یا پیش دیں گے، آخر یہ رول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ سانس توڑ دیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سانس توڑ دی۔ اب ہم یہاں سے کیسے پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اس طرح، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے اشدد، اشدد میں ہم نے پیش کیوں لگایا، کیا آخر قاعدہ ہے؟ اسی طرح سورہ ناس میں ہے خناس کے بعد جو ہے الذی یوسوس، تو وہاں پہ الذی کے جو الف ہے شروع والا وہ خالی ہے، تو یہاں پہ ہم میں الف میں زبر کیوں دیے؟ زیر بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہاں پہ ہم زیر دے رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو میں سمجھاتا ہوں، پہلے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں۔ جیسے کہ یہاں پہ سانس توڑی، ہم اب یہاں سے جو پڑھیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجی، یہاں پہ الف میں ہم زیر لگائیں گے۔ کیوں زیر لگائیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پہ تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو یہاں پہ ایک حرف، دو حرف، تین حرف، تو تیسرا حرف جیم ہے، تو جیم کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو اسی لیے ہم خالی الف کے نیچے جو ہے زیر لگائیں گے، ارجعی۔ تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس میں زبر بھی رہتا تو تب بھی ہم زیر ہی لگاتے، تو تیسرے حرف پہ کیا ہے اسی کے حساب سے ہم خالی الف کو جو ہے حرکات دیں گے۔ تو یہاں پہ تیسرے حرف میں زیر ہے، تو اسی لیے خالی الف میں جو ہم زیر دیں گے، ارجعی ارجعی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب سورہ ناس میں چلیے کہ سورہ ناس میں جو آپ الذی میں جو ہے یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ الف جو ہے یہ خالی ہے، تو یہاں پہ ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے یا زیر دیں گے یا پیش دیں گے؟ الف، خالی الف میں کون سے حرکات دیں گے ہم؟ تو آپ کو بتا دو، ایک قاعدہ ہے کہ اگر خالی الف کے بعد اگر لام آئے تو الف میں ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، لام اگر آئے۔ جتنی بھی جگہ اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک میں، یہاں پہ وقف کے بعد جو ہے ہم الذی سے شروع کرنا پڑتا ہے، تو سب میں ہم جو ہے زبر لگاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر خالی الف کے بعد اگر لام آئے تو اس پر خالی الف پر ہم جو ہے زبر دیں گے، زبر یہ حرکت ہم دیں گے۔ تو اسی طرح آپ یہ رول سمجھ لیں، تیسرے حرف کو دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اسی کے حساب سے خالی الف میں ہم حرکات دیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہوگا تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل سے آپ ضرور جڑیں۔ انشاءاللہ آج شام کی ایک ویڈیو سے ہم پھر اما پارہ ہجے آپ کو اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھانا سکھائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے 19واں پارہ ہم شروع کر دیں گے، 18 پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔